السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ریویژن بلکہ کر لیتے ہیں جو پڑھا تھا اس کے بعد نیکسٹ نیو لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جس کو ہم حرکتین مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور مد فری وہ مد ہوتی ہے جسے ہم حرکتین مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد ہمیشہ حروف مدہ پر ہوتی ہے، اور حروف مدہ تین ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ الف خالی اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوتا ہے، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھڑی حرکات پر بھی مد اصلی ہوتی ہے، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں اور حروف مدہ کھڑی حرکات کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ مد فری کے دو طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب حمزہ، یعنی حمزہ کی وجہ سے ہم مد اصلی کو زیادہ کھینچ سکتے ہیں، یا پھر سکون تشدید کی وجہ سے مد اصلی کو زیادہ کھینچ سکتے ہیں۔ پہلا سبب ہے مد فری کا حمزہ۔ اگر سبب مد حمزہ ہو، یعنی مد فری اگر حمزہ کی وجہ سے بن رہی ہو، تو اس کی دو اقسام ہیں: نمبر ایک مد متصل واجب، نمبر دو مد منفصل جائز۔ مد متصل واجب یعنی کلمہ ایک ہو، کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہو اور اس کے بعد سکون حمزہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو، جیسے جاء۔ مد منفصل جائز کلمے دو ہوں، پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں سے کچھ موجود ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع ہو، جیسے قولوا آمنا۔ مد منفصل حکمی یہ بظاہر مد متصل کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں دو کلمے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس پہ منفصل کا حکم لاگو ہوگا، جیسے ہؤلاء۔ مد فری کا دوسرا سبب ہے سکون تشدید کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور جزم کی صورت میں بھی۔ اگر مد فری کا سبب یہ بلکہ نہیں پڑھا ٹھیک سکون اصلی، اگر مد فری کا سبب سکون اصلی ہو، یعنی سکون اصلی وہ سکون ہوتا ہے جو پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، اور یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، وصلن ہو یا فصلن ہو اس کی ایک ہی کیفیت رہتی ہے۔ اگر مد اصلی مد فری میں سکون اصلی کی وجہ سے کنورٹ ہو تو اس کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر ایک مد لازم کلمی مثقل، نمبر دو مد لازم کلمی مخفف، نمبر تین مد لازم حرفی مثقل، نمبر چار مد لازم حرفی مخفف، اور نمبر 5 مد لازم لین۔ مد لازم کلمی مثقل کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پر مد کرنی ہے کلمے میں مثقل تشدید کی وجہ سے، یعنی کہ کلمہ ایک ہو، کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہو اور اس کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہو، جیسے دابتن۔ دوسری قسم ہے مد لازم کلمی مخفف، یعنی لازمی طور پر مد کرنی ہے کلمی کلمے میں مخفف جزم کی وجہ سے، یعنی سکون اصلی جزم کی صورت میں ہو، جیسے آنا۔ تیسری قسم ہے مد لازم حرفی مثقل، یعنی حروف مقطعات ہوں اور حروف مقطعات میں حروف مدہ یا کڑی حرکات میں سے کوئی حرف موجود ہو اور مد فری جو ہے وہ تشدید کی وجہ سے ہو، جیسے الف لام میم۔ چوتھی قسم ہے مد لازم حرفی مخفف، یعنی لازمی طور پر آپ حروف مقطعات میں مد کریں گے اور اس کا سبب ہوگا سکون اصلی جزم کی صورت میں، جیسا کہ صاد۔ آخری قسم ہے مد لازم لین، یعنی لازمی طور پر آپ مد کریں گے لین میں، جیسے عین سین
یہاں عین سین قوف کے عین پر مد لازم لین بن رہی ہے، کیونکہ یہ حروف مدہ اور حروف مقطعات میں سے نہیں ہے بلکہ حروف لین میں سے ہے۔ لین، حروف لین دو ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ساکن اور ان سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ اب ہم نیو لیسن جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں، جو رہ گیا تھا ہم سے اور نہیں پڑھا تھا، تو انشاءاللہ یہ مد کی اقسام آج کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ مد فری کا سبب اگر سکون عارضی ہو تو اس کے دو اقسام ہوتی ہے، جیسا کہ سکون اصلی وہ سکون تھا جو پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جو پڑھا تو جاتا ہے لیکن یہ لکھا نہیں جاتا، یعنی قرآن پاک میں یہ سکون آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ آپ جہاں وقف کریں گے تو اسے خود ساکن کریں گے، اور یہ سکون وقف میں ہوتا ہے، سانس توڑنے کی صورت میں ہوتا ہے، وصل میں یہ سکون نہیں ہوتا، یعنی وصل میں کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی، جیسے یعلمون، اس پہ قرآن پاک میں ایسا لکھا ہوا ملے گا اور یہ حرکت موجود ہوگی۔ پھر جب آپ اسے وقف کریں گے تو یعلمون وقف نہیں کریں گے، بلکہ تجوید کے رول کے مطابق اسے آپ ساکن کر دیں گے، یعلمون۔ تو یہ سکون عارضی کہلاتا ہے، جو کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی پڑھا نہیں جاتا، یعنی کہ وصل میں پڑھا جاتا ہے اور وصل میں نہیں پڑھا جاتا اور وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، آپ صرف اور صرف اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، کبھی پڑھا جائے گا کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اگر ایسا سکون ہو جو کبھی پڑھا جائے اور کبھی نہیں پڑھا جائے، جو صرف وقت کی حالت میں پڑھا جائے، وصل کی حالت میں نہیں پڑھا جائے اور جو لکھا نہ جائے، تو یہ سکون سکون عارضی کہلاتا ہے۔ اگر ایسا سکون ہوا تو اس کے اعتبار سے مد فری کی دو اقسام بنتی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہوا تو اس کی دو اقسام ہوگی، متصل اور منفصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوا جو ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی 5 اقسام ہوں گی۔ اب لاسٹ سبب ہے ہمارے پاس، اگر مد فری کا سبب سکون عارضی ہوا تو اس کی صرف 2 اقسام ہے۔ نمبر 1 مد عارض للسکون، مد عارض وقفی بھی اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق وقف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مد وصل میں نہیں بنتی، اس لیے وصل میں یہ مد نہیں بنتی کہ سکون عارضی موجود ہی نہیں ہوتا وصل میں۔ سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جو وقف میں ہو، تو اس لیے اس مد کا تعلق ہر جگہ جو ہے وہ وقف کے ساتھ ہوگا، جہاں آپ وقف کریں گے وہاں یہ مد بنے گی۔ مد عارض وقفی بھی سے کہا جاتا ہے اور مد عارض للسکون، یعنی مد کھینچنا عارض للسکون، عارضی سکون کی وجہ سے، یہ اس کے ہوگا لفظی معنی۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، اور عارض للسکون کے معنی ہے عارضی سکون کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جو ہم مد کرتے ہیں وہ عارضی سکون کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کی بھی 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 کلمہ ایک ہو، نمبر 1 کلمہ ایک ہو، نمبر 2 کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف موجود ہو یا پھر کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، یہ 2 شرائط وہی ہو گئی، اور اس کے بعد سکون جو ہے وہ عارضی ہو، جیسے یعلمون وقف کریں گے تو یعلمون، ٹھیک ہے، یا یعملون وقف کریں گے تو یعملون۔ یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے جزم کی علامت ڈالی گئی ہے، قرآن پاک میں نہیں ملے گی آپ کو اس طرح۔ اس کا حکم ہے کہ اسے حرکتین، اربع اور 6 حرکات کھینچ سکتے ہیں، یعنی حرکتین کی بھی رخصت ہے آپ کو، اربع حرکات کی بھی رخصت ہے آپ کو، اور 6 حرکات اس میں اولا ہے۔ افضل ہے، زیادہ بہتر یہ کہ جب آپ وقف کریں تو آپ پڑھیں یعملون، یعنی مکمل کھینچ کر پڑھیں، یہ افضل ترین بات ہے۔ لیکن رخصت اس میں اربع یعنی 4 حرکات، حرکتین یعنی 2 حرکات کی ملتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کم۔
दूसरी किस्म सुकून आर्जी के एतबार से है मद आरिज लीन लिस सुकून। मद के मायने खींचना, आरिज लीन लिस सुकून का मतलब आर्जी सुकून की वजह से, यानी मद आरिज लिस सुकून जो था ना, वही इसका मतलब है, इसमें लीन का इजाफा हो गया। क्योंकि तमाम मद्दात जो हम पढ़ चुके हैं वो हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत पर होती हैं, अलावा मद लाजिम की एक किस्म के, तो वहां भी लीन का वर्ड जो यूज किया गया, और यहाँ भी लीन के साथ ताल्लुक होता है, यानी इस मद में हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत नहीं होंगी, बल्कि उनकी जगह पर यहाँ पर हरूफ लीन में से कोई ना कोई हर्फ मौजूद होगा। तो यहाँ हम मद करेंगे आर्जी सुकून की वजह से, और उसमें हुरूफे लीन मौजूद होगा। तो इसकी 3 शराइत हैं इसकी भी। नंबर 1 कलमा एक हो, नंबर 2 कलमे में हुरूफे लीन में से कोई हर्फ मौजूद हो। लीन की शनाख्त जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि वाव और या ये 2 होते हैं लीन, अलिफ नहीं होता इसमें। वाव और या साकिन से पहले जबर हो, अगर जबर नहीं हुआ तो फिर ये लीन नहीं होता, ये जाहिर है हुरूफ मद्दा में से ही कुछ ना कुछ बनेगा, या मद्दा बनेगा, वाव होगा तो वाव मद्दा बनेगा। तो जबर होने से ये फर्क आ जाएगा कि यहाँ मद आरिज लिस्सुकून नहीं, बल्कि मद आरिज लीन लिस्सुकून होगी। तो कलमा एक हो, कलमे में हुरूफ लीन में से कोई हर्फ मौजूद हो, और उसके बाद सुकून आर्जी मौजूद हो। जैसे कुरैशिन, वक्फ करेंगे तो कुरैश, इसमें भी हरकतैन अरबा और सित्ता हरकत का हुक्म है, लेकिन यहाँ पर हरकतैन ऊला है, यानी लीन में हरकतैन ऊला है, और सिंपल जो मदारिज लिस्सुकून है हुरूफ मद्दा में सित्ता ऊला है। ठीक है, हुरूफ मद्दा में सित्ता हरकत ऊला है, और हुरूफ लीन में हरकतैन ऊला है, लेकिन रुखसत जो है वो तूल तवसत कसर तीनों की है। मद आरिज लिस्सुकून में भी, मद आरिज लीन लिस्सुकून में भी। मैं एक साथ इनके अहकाम बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मद आरिज लिस्सुकून हरकतैन अरबा और सित्ता हरकत, सित्ता हरकत ऊला है। मद आरिज लीन लिस्सुकून हरकतैन अरबा और सित्ता हरकत, लेकिन हरकतैन ऊला है। मद लाजिम की जो 5 इकसाम है, इनमें कोई अरबा हरकत की रुखसत नहीं है, कोई हरकतैन की रुखसत नहीं है, इनको सित्ता हरकत खींचना लाजिम है। ठीक है, ये लाजिम से याद रखिएगा कि इनको सित्ता हरकत ही खींचना है, कोई और रुखसत हमें नहीं मिलती, और ये सित्ता हरकत खींचना लाजिम है। मद मुत्तसिल वाजिब की हरकतैन अरबा और सित्ता हरकत, अरबा और सित्ता हरकत आप खींच सकते हैं। ठीक है, और मद मुनफसिल जायज में हरकतैन अरबा, हरकतैन और अरबा हरकत, हरकतैन जो है वो रुखसत में आपकी जायज आ जाता है, यानी जो जायज कहा गया ना वो हरकतैन को कहा गया कि हरकतैन भी जायज है, अरबा हरकत यहाँ ऊला है। मद मुनफसिल जायज में अरबा हरकत ऊला है, और हरकतैन की रुखसत है। और मद मुत्तसिल वाजिब में अरबा और सित्ता हरकत आप खींच सकते हैं। अमूमन ज्यादातर अरबा हरकत ही खींचा जाता है, तो अरबा पे ही इसे रखें मुत्तसिल वाजिब को, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, सित्ता तक चला जाए, तो ये मिस्टेक में नहीं है। ठीक है, मद मुनफसिल में हरकतैन और अरबा, मुत्तसिल में अरबा और सित्ता। मुनफसिल को भी ऊला ये है कि आप अरबा खींचेंगे, मुत्तसिल को भी अरबा में ही रखें, और मुनफसिल हुक्मी को भी अरबा, यानी जो हमजा की जितनी भी इकसाम है इसको आप अरबा ही खींचा करें। ठीक है, इसके अलावा बच जाती है मद असली, वो आप सभी जानते हैं कि मद असली को हरकतैन मकदार खींच कर पढ़ते हैं, इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये था मद का तफसीली बयान, जो कि 3 हिस्सों में हमने मुकम्मल किया। मिसालें यकीनन आप निकाल चुके होंगे, जिन्होंने नहीं निकाली और नहीं मुकम्मल किया, तो आज लाजमी ये काम मुकम्मल करके अपने अपने प्रैक्टिस ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो वो आप लोगों की ठीक हो। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन बाद मद्दात के लेसन का आप लोगों का टेस्ट होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।